بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. قال: اذبح ولا حرج. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. رواه مسلم. وفي رواية: وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. رواہ مسلم. حج کے موقع پر جو 10 ذی الحجہ کو حج کے 6 واجبات میں سے جو 3 واجبات ادا کیے جاتے ہیں، ان واجبات سے متعلق ایک مسئلہ ہے جو کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا۔ 10 ذی الحجہ کو جو 3 واجبات حج کے ادا کیے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا واجب ہے جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، دوسرا ہے دم شکر یعنی جس کو ہم حج کی قربانی کہتے ہیں وہ ادا کرنا، اور تیسرا ہے حلق یا قصر کرنا۔ اب ان تینوں واجبات میں ترتیب کا مسئلہ آتا ہے کہ آیا ان تینوں واجبات میں ترتیب جو ہے وہ بھی واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، نہیں ہے؟ اگر کسی نے ترتیب کا خیال نہیں رکھا تو کیا اس پر دم آئے گا، نہیں آئے گا؟ اس بارے میں فقہا کیا فرماتے ہیں، علماء کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ یہ مسئلہ گزشتہ چند سالوں سے زیر بحث ہے، حجاج کرام کو اس دن ان مسائل میں دقت پیش آتی ہے، اور اس سال جو حج میں مملکت سعودیت العربیہ جو ہیں، جنہوں نے اس بار یہ ایک قانون بنایا ہے کہ وہاں پر کہ قربانی جتنی بھی ہے وہ حکومت سعودیہ کی ذمہ داری ہے، وہ کریں گے۔ اب حجاج اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ آیا یہ ترتیب ہماری باقی رہے گی، نہیں رہے گی، اور اگر یہ ترتیب ہماری نہ رہی تو فقہ حنفی کے مطابق جو یہاں سے احناف حجاج ہیں وہ اس معاملے میں پھر کیا کریں؟ آیا دم اس کے مقابلے میں اس کے ترتیب کے لحاظ کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا دم بھی دینا پڑے گا ان کو؟ اکثر حجاج اس سال اس مسئلے کو بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں وہاں پر علماء سے، اور ان مختلف حضرات سے اس کے بارے میں رابطے کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے یہ سلسلہ وہاں چلا آ رہا تھا کہ حجاج کرام کو اس دن اس معاملے کے اندر کچھ دقت پیش آتی ہے، اور ہم نے بھی اس سلسلے میں اس عنوان پر کافی علماء حضرات سے، اپنے اساتذہ سے اور دیگر جو اکابر ہیں ہمارے، ان سے بھی رجوع کیا تھا، اور اس معاملے میں کچھ چھان بین بھی کی، کچھ کتب سے، کچھ فقہا کے اقوال سے، احادیث سے۔ اس بارے میں فقہا کیا فرماتے ہیں، احادیث میں سے کیا ذکر ملتا ہے، اور اس وقت اس کا کیا حکم ہونا چاہیے، اس کے متعلق چند باتیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام شوافع، تمام حنابلہ اور احناف میں سے صاحبین رحمہم اللہ، ان حضرات کا قول یہ ہے کہ یہ جو 3 اعمال ہیں، واجبات ہیں، ان میں ترتیب واجب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 حضرات فرماتے ہیں کہ ترتیب واجب ہے، اور عموماً کتب احناف میں جو قول مفتیٰ بہ راجح قول جس کو کہا جاتا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت دیکھا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا جو قول ہے اس پر کوئی کتب صحاح میں ایسی کوئی صریح حدیث کے الفاظ نہیں ملتے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ جہاں صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے یا صراحت کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ ترتیب لازمی ہے، سوائے یہ کہ قرآن کریم کی یہ آیت پیش ہوتی ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ جب تک ہدی اپنے مقام پہ نہ پہنچے اس وقت تک حلق نہ کرو، تو کہتے ہیں اس سے ترتیب واجب ہے، پہلی دلیل۔ تو اس بارے میں، اس آیت کے بارے میں اگر چھان بیچ کی جائے تو یہ آیت محسر کے بارے میں ہے، یہ عام حاجی کے بارے میں نہیں ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ،
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ یہ محصر کا حکم ہے، یہ عام حاجی کا حکم نہیں ہے۔ دوسری جو دلیل پیش کی جاتی ہے تو وہ یہ پیش ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو ترتیب سے کیا تھا، لہٰذا ترتیب واجب ہے۔ اب یہاں دیگر دلائل کی طرف ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جی مسلم صفحہ نمبر 421 پر جو اور 422 پر یہ روایات موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجۃ الوداع کے موقع پر لوگ آئے، اور ان میں سے اکثر لوگوں نے یہ غلطی ہوئی، کسی نے رمی پہلے کر لی، کسی نے جو ہے وہ حلق پہلے کر لیا۔ اس کی تفصیل موجود ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس ہے، فرمایا رسول اللہ کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اور میں نے حلق کر لیا، نہر بھی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہو گیا، کر لو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا رسول اللہ میں نے رمی کر لی ہے اور مجھے پتہ نہیں تھا، حالانکہ میں نے نہر کر لیا، رمی نہیں کی ابھی۔ تو آپ نے فرمایا افعل ولا حرج۔ تیسرا آیا، اس نے فرمایا یا رسول اللہ کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اور میں نے حلق کر لیا کہ رمی سے پہلے حلق نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کر لیا۔ آپ نے فرمایا ارمی ولا حرج۔ فرمایا چوتھا آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ انی ذبحت قبل ان ارمی۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے جانور ذبح کر لیا ہے، قربانی کر لی ہے، دم شکر ادا کر دیا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ نہر پہلے کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کر لو۔ ایک نے آ کر یہ بھی پوچھا کہ افضت الی البیت قبل ان ارمی، کہ یا رسول اللہ میں نے طواف زیارہ بھی کر لیا ہے اور مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ رمی سے پہلے۔ آپ نے فرمایا افعل فمارا افعل ولا حرج، کوئی بات نہیں، ہو گیا۔ راوی فرماتے ہیں فما رأیتہ سئل یومئذ عن شیء، کہ اس دن جس نے بھی جو چیز پوچھی جو آگے پیچھے جن سے ہو گئی تھی ترتیب میں، آپ نے سب کو فرمایا افعلوا ولا حرج، کوئی بات نہیں، ہو گیا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ مقام تعلیم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر جا رہے تھے حجۃ الوداع میں، تو آپ نے تمام صحابہ سے فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کو پوری طرح سے سیکھ لو، پوری طرح حج کو سیکھ لو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور پھر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے مختلف جگہ پر خطبہ ارشاد فرمایا، عرفات میں، منی میں، پہلے بعد میں، مختلف مقامات پر، اور اس میں حج کی پوری تفصیل آپ کو صحابہ کو سمجھائی، تو یہ مقام تعلیم تھا۔ اس موقع پر تقدیم اور تاخیر ان واجبات میں ہوئی صحابہ سے، حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہو گیا، کوئی بات نہیں، ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صاحبین اور شوافی اور حنابلہ کا جو قول ہے وہ صحیح رکھتا ہے اس پر۔ اگر یہ چیز لازم ہوتی تو آپ لازمی طور پر اس موقع پر ارشاد فرماتے کہ بھائی نہیں بھائی یہ تو واجب ہے، اس کا آئندہ خیال رکھنا، ابھی تم سے یہ ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن آئندہ خیال رکھنا، یہ بھی آپ نے نہیں فرمایا کہ واجب ہونے کی طرف، اس کے لازم ہونے کی طرف آپ نے اشارہ بھی نہیں فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ بھئی حضور نے خود ترتیب سے سارے اعمال کیے ہیں، لہٰذا ترتیب جو ہے وہ واجب ہونی چاہیے، تو پھر یہاں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب فرمائی تھی اس میں ترتیب یہ تھی کہ آپ نے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کی، پھر آپ نے دم شکر ادا کیا، پھر آپ نے حلق کیا اور پھر آپ نے طواف زیارہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ اخرت طواف الزیارہ یوم النحر الی اللیل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارہ بعد میں کیا تھا۔ یہ روایت مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 پر موجود ہے کہ آپ نے بعد میں کیا تھا۔ تو ترتیب تو آپ نے اس طرح سے کی تھی کہ طواف زیارہ بعد میں کیا تھا۔ احناف کے ہاں بھی یہی مسلک ہے کہ اگر کسی نے طواف زیارہ ان اعمال سے پہلے کر لیا، درمیان میں کر لیا، تو بھی کوئی حرج نہیں، اس پر دم نہیں آئے گا۔ تو اگر ترتیب حضور کی ترتیب کی وجہ سے واجب قرار دیا جا رہا ہے تو پھر تو طواف زیارہ کو بھی سب ان تینوں اعمال کے بعد کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے پہلے کر لیا تو اس پر دم واجب ہونا چاہیے، جبکہ فقہ حنفی کے مطابق اس پر دم واجب نہیں ہے۔ چوتھی بات، کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ترجیحاً صاحبین کے قول کو راجح سمجھا جاتا ہے، اس پر عمل ہوتا ہے، اسے مفتابی ہی قول قرار دیا جاتا ہے۔ من جملہ ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ احناف کے نزدیک ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا لازمی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، حکم بھی یہی ہے۔
اور اگر وقت سے پہلے کوئی نماز ادا کر دی تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو اس مسئلے میں صاحبین کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ، مشہور مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، ان کے مسلک کے مطابق، جو ظہر کی نماز کا وقت ہے وہ تب شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اور عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل ہو جائے، بڑھ جائے، آگے چلا جائے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہ امام صاحب کے نزدیک وقت عصر سایہ اصل کے مثل ثانی پر شروع ہوتا ہے، اسی پر عمل ہوتا ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک عصر کا وقت مثل اول پر شروع ہو جاتا ہے۔ صاحبین کے نزدیک فقہ حنفی کے ہمارے مطابق مفتابی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسی پر عمل ہوتا ہے، اور ہے بھی یہی ہے کہ ہر چیز کا سایہ جب دگنا ہو جائے، 2 مثل ہو جائے، مثل سایہ اصلی کے علاوہ، تو عصر کا وقت شروع ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے کہ وآخر وقتها عند ابی حنیفہ اذا صار ظل كل شيء مثلیہ سوا فی الزوال۔ وقال، اور صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ اذا صار الظل مثلہ، ہدایہ کی عبارت ہے۔ لیکن حج کے موقع پر جب ہم جاتے ہیں تو حرمین میں دونوں جگہ جو نماز عصر ادا ہوتی ہے، وہ جو صاحبین کا قول ہے اس کے مطابق ادا ہوتی ہے وقت اول میں، اور تمام احناف کے علماء فقہا جتنے بھی ہیں حرمین میں جو نماز عصر ادا کرتے ہیں وہ صاحبین کے قول کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ تو جب فرض میں یہ معاملہ ہے، صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے، تو حج کے اس مشکل موقع پر، اس مشکل کے موقع پر جب حجاج کرام کو مشکل پیش آتی ہے، تو اس ترتیب میں بھی صاحبین کے قول پر ہی عمل ہو جانا زیادہ افضل لگتا ہے، تاکہ حجاج کو دقت بھی پیش نہ آئے، چونکہ یہ ویسے بھی واجب فقہاء احناف سے کہتے ہیں۔ 5ویں بات دیکھیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات کے اندر فرماتے ہیں، مرقات میں لکھا ہوا ہے وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالطَّوَافِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَكَذَا بَيْنَ الرَّمْيِ وَالطَّوَافِ فَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالطَّوَافِ وَاجِبٌ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ۔ مرقات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 363۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں واجبات کے درمیان جو لوگ ترتیب کے قائل ہیں یہ صحیح نہیں ہے، ترتیب واجب نہیں ہے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں شرح مشکات میں یہ بات فرمائی ہے۔ 6ٹھی بات، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ مشکلات اور حالات کے پیش نظر اگر علماء احناف جمہور کے قول پر فتویٰ دیں تو عوام کے لیے سہولت ہوگی۔ جمہور کے قول پر یعنی صاحبین شوافع حنابلہ ان کے قول پر اگر فتویٰ دیں تو علماء کے لیے سہولت ہوگی۔ یہ عبارت حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو ایک عظیم شاہکار اور ایک عظیم تحریر ہے ان کی توضیحات شرح مشکات، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 321 پر یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی تھی۔ پھر 7ویں بات یہ سمجھنے کی ہے کہ تحاوی شریف میں 5 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر، حضرت اسامہ بن شریک، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 5 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے کہ حضور نے ایسے موقع پر فرمایا تھا افعل ولا حرج، کرو بھئی کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو اس بات سے کثرت طرق کی وجہ سے بھی یہ روایت مضبوط لگتی ہے، لہٰذا اس ایسے موقع پر جو آج کل وہاں کے حالات ہیں، ان حالات کے مد نظر حجاج کرام کو یہ بات بتا دینی چاہیے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عام اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے، وہ فرماتے ہیں من قدم شیئا من حجہ او اخر فلیحرق لذلک دما، کہ جو اس چیز کو ان چیزوں میں کوئی تقدیم و تاخیر کر دے تو وہ دم دے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا اپنا قول ہے، لیکن دوسری طرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں شامل ہیں جو اس روایت کو نقل کرنے والے جو مسلم کے اندر موجود ہے، کہ جس میں یہ تحاوی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، اور دوسری طرف ان صحابہ کی جو
فہرست ہے اس میں عبداللہ ابن عباس کا بھی نام ہے، جو اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں اور اس موقع پر حج کے موقع پر موجود بھی تھے، اور انہوں نے خود فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ افعل ولا حرج، افعل ولا حرج۔ تو جو صحابی اپنی حضور کی روایت نقل کر رہے ہیں اور اس روایت کے الفاظ دوسرے ہوں اور ان کا اپنا قول الگ ہو، تو صحابی کی وہ روایت جو حضور سے نقل کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جب اس کی تائید میں اور دیگر صحابہ کے بھی مرویات موجود ہوں، دیگر صحابہ کے بھی وہی الفاظ ہوں جو حضور سے نقل کیے ہوں، تو صحابی کے اس قول کو ہی ترجیح دی، اس روایت کو ترجیح دی جائے گی جو انہوں نے نقل کی ہے اس سے۔ تو ان تمام دلائل سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حج کے موقع پر یہ جو اعمال ہیں، جن اعمال کے بارے میں، جن 3 واجبات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان میں ترتیب واجب ہے، اس میں حجاج کو تنگی پیش آ رہی ہے، مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو احناف ایسے موقع پر اگر صاحبین کے قول پر، جمہور کے قول پر، جیسے کہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور عظم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو بات فرما رہے ہیں، ان اقوال پر اگر فتویٰ دے دیں اور فتویٰ ہو بھی، تو حجاج کے لیے اس میں بڑی سہولت ہوگی انشاءاللہ۔ باقی وہ بات جو ہے کہ حضور نے ترتیب سے کیا لہذا ترتیب واجب ہے، اس بات سے حجاج کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ حضور نے ترتیب سے تو طواف زیارہ بھی کیا تھا، وہ بھی ترتیب سے کیا تھا، لیکن اگر اس کو ترتیب سے نہ کیا جائے تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی دم واجب نہیں ہوتا، تو باقی میں بھی یہی حکم ہونا چاہیے۔ باقی یہ بات کہ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ والی بات ہے، تو یہ اس محصر کا حکم ہے، یہ عام حجاج کے لیے حکم نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سہولتیں پیدا فرمائے، حجاج کرام کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر۔